پیارے بچوں، جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش سے چند دن پہلے ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ آج ہم آپ کو مکہ میں اس عجیب اور دلچسپ واقعے کی کہانی سنائیں گے۔ آپ ریڈی ہیں؟ شاباش، گڈ۔ ابرہا یمن کا حکمران تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا، یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسے جواب ملا، حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا، بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا پتھروں کا ہے۔ پوچھا، اس کا لباس کیا ہے؟ بتایا گیا ہمارے ہاں سے جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے یہ اس سے اس کا لباس تیار ہوتا ہے۔ ابرہا ساری بات سن کر بولا کہ میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اسی طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا۔ سونے اور چاندی سے اس کو سجایا۔ اس میں کئی دروازے رکھوائے، اس میں سونے کے پترے جڑوائے، اس کے درمیان میں موتی لگوائے اور بڑا سا یاقوت بھی اس میں سجایا۔ پردے لگوائے، خوشبوئیں سلگانے کا انتظام کیا۔ دیواروں پر اس قدر مشک ملا جاتا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئی۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ میں نے تمہارے لیے یہیں پر بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کا طواف کرو۔ اس طرح کچھ قبیلے کئی سالوں تک اس کا حج کرتے رہے۔ عرب کے قریش قبیلے کا ایک شخص تھا نفیل۔ اسے یہ بات برداشت نہ ہو سکی۔ اس نے اس عمارت کو گندا کرنے کا ٹھان لیا اور پھر ایک رات چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ ابرہا کو معلوم ہوا تو اسے بہت غصہ آیا اور وہ کہنے لگا کہ یہ کارروائی کسی عرب نے اپنے کعبہ کے لیے کی ہے۔ میں اس کعبہ کو ڈھا دوں گا، اس کو ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس لیے ابرہا ایک بہت بڑا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ بتایا بچوں، اس کے لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے، ایلیفینٹ، اور ایک اتنا بڑا ایلیفینٹ تھا کہ اتنا بڑا ایلیفینٹ کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور پتہ ہے بچوں، ایلیفینٹ کو عربک لینگویج میں فیل کہتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، ابرہا ان ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر مکہ کے قریب پہنچ گیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو جب اطلاع ملی، آپ ہیرا پہاڑ پر چڑھے۔ آپ کے ساتھ کچھ دوست بھی تھے۔ آپ نے وہاں اللہ سے درخواست کی، اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابرہا اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا۔ وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ ایلیفینٹ زمین پر بیٹھ گیا۔ لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائیں اور اس کے اوپر، لیکن وہ نہ اٹھا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کر دیا تو وہ ایلیفینٹ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر اس کا رخ مکہ کی طرف کیا گیا تو ہاتھی پھر رک گیا۔ وہ بار بار یہ تجربہ کرتے، منہ یمن کی طرف کرتے، ایلیفینٹ چل پڑتا، مکہ کی طرف کرتے، ایلیفینٹ رک جاتا۔ ابرہا کے ایلیفینٹ کو اٹھانے کی مسلسل کوشش جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج دیا۔
پتا ہے بچوں، ابابیل ایک برڈ ہے۔ یہ برڈ چڑیا سے کچھ بڑا ہوتا ہے۔ بہت ساری ابابیلیں ان کے اوپر اڑنے لگی اور ان پرندوں کی چونچ میں پتھر کے ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرہا کے لشکر پر گرانے شروع کیے۔ جو یہ پتھر ان پر گرے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے آج کسی جگہ اوپر سے بم گرایا جائے تو جسموں کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں۔ ابرہا کا ہاتھی ان ککریوں سے محفوظ رہا اور باقی سب تہس نہس ہو گئے۔ ابرہا اور اس کے کچھ ساتھی یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہوئے اور واپس بھاگنے لگے، لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا اور حملہ کر دیا۔ ان پر ایسے پتھر برسائے کہ ان کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اور آپ کو بچوں بتایا تھا نا کہ ایلیفینٹ کو عربک لینگویج میں فیل کہتے ہیں، اور اسی فیل کے نام سے قرآن مجید میں ایک سورہ مبارک بھی ہے جس کا نام سورۃ الفیل ہے۔ اس میں تھوڑا سا ذکر ان ہاتھی والے لشکروں کا کیا گیا ہے۔ تو آپ کو یہ کہانی اچھی لگی نا؟ جی ہاں، آپ کو معلوم ہے جس سال یہ ہاتھیوں والے لشکر نے مکہ پہ حملہ کیا تھا اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں، اور اس واقعہ کے چند دن بعد ہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس لیے آپ کی پیدائش کا سال عام الفیل کہلاتا ہے۔ تو دیکھا بچوں، آج آپ کو کتنی انفارمیشن ملی۔ یہ ساری باتیں قرآن شریف میں اور حدیث شریف میں موجود ہیں، تو ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے نا؟ ہاں جی، شاباش۔ اور اگر آپ ایسی اور بھی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ہاں، بیل بٹن بھی یاد سے دبا دیں تاکہ آپ کو اگلی سٹوری جلدی سے مل جائے۔ اللہ حافظ۔